کہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ یہ دعا میں نے قبول کی تھی اور یہ دعا کا میں اجر تجھے عطا کروں گا۔ تو بندہ جب یہ دیکھے گا تو وہ تصور کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہر دعا کا اجر مجھے آخرت کے میدان کے اندر مل جاتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ دعائیں قبول کیوں نہیں ہوتی، یا کن لوگوں کی دعائیں اور کس صورت میں دعائیں قبول ہوتی ہے، اس کے متعلق کچھ پوائنٹس میں آپ لوگوں کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں۔ دوستو، اگر دیکھا جائے تو دعا ایک بندے کی ضرورت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ کی یہ رحمت ہے کہ اس نے دعا کو عبادت قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ جو بندہ اس سے دعائیں مانگتا ہے اللہ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں، اور جو اس سے دعائیں نہیں مانگتا اللہ اس کے اوپر غضبناک ہوتے ہیں۔ بہرحال دعاؤں کی اہمیت پر ہم کو گفتگو نہیں کرنی ہے، لیکن دعائیں کب قبول ہوتی ہے اور دعا جب ہم کو کرنی ہے تو کن باتوں کا خیال رکھنا ہے، انشاءاللہ وہ پوائنٹس وائز میں آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ دعاؤں کی قبولیت کے لیے ہمارے کمائی کا، ہماری انکم کا حلال ہونا بے انتہا ضروری ہے۔ دیگر تمام جو دعاؤں کی جو خصوصیات ہے یا جو اس کی شرائط ہیں، سب کا نمبر بعد میں آتا ہے۔ سب سے پہلا نمبر یہ ہے کہ کمائی حلال کی ہو۔ اگر کمائی حلال نہیں ہے اور دیگر تمام باتوں کا خیال رکھ کے دعائیں مانگی جا رہی ہے تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ فرماتے ہیں کہ ایک شخص دور دراز کا سفر کرتے ہوئے ایک مقدس مقام پر پہنچتا ہے اور اس کی حالت بہت خراب ہو گئی ہے، پورے کپڑوں میں دھول ہیں، چہرے پر تھکن کے آثار ہیں، اور پھر وہ اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگتا ہے، لیکن اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ مطعمہ حرام، کہ اس کا کھانا حرام کا ہے، مشربہ حرام، اس کا پینا حرام کا ہے، ملبسہ حرام، اس کا لباس حرام کا ہے، وغذی بالحرام، اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، یعنی اس کا کھانا، اس کا پینا، اس کے لباس سب کچھ حرام کی کمائی سے کھایا ہوا ہے، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اس کی دعائیں کیسے قبول ہوگی۔ تو دوستو، اگر ہماری کمائی میں اگر حلال کی نہیں ہے، صحیح ذرائع سے ہم نے وہ رزق حاصل نہیں کیا ہے، تو ایسے شخص کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ وہ حرام کمائی کسی بھی ذریعے سے ہو، چاہے وہ سود کا پیسہ ہو، چاہے وہ ناجائز کسی کا پیسہ ہڑپ کیا گیا ہو، یا کسی کے حق کو غصب کیا گیا ہو، یا بہنوں کی وراثت کو نہ دے کر اس کو استعمال کیا گیا ہو، یا دھوکے سے کسی پروڈکٹ کو اور مال کو بیچا گیا ہو، رشوت کھائی گئی ہو، تو ان تمام ذرائع سے اگر حرام کی کمائی ہم کھاتے ہیں اور پھر کتنی ہی دعائیں ہم کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ دعاؤں کو قبول نہیں کرے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ دعا پورے اخلاص اور یقین کے ساتھ مانگی جائے۔ اخلاص یہ کہ ہماری دعاؤں کے اندر کسی بھی قسم کی نمود و نمائش نہ ہو، ریاکاری اور دکھاوا نہ ہو، اور یقین یہ کہ اللہ ہماری ہر ضرورت کو پورا کرنے والا ہے، وہ ہماری ہر پکار کو سنتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اس کا ملکیت اور اس کے اختیارات بہت بڑے ہیں، اور اللہ ہماری ضروریات کا خیال رکھتا ہے۔ اس پورے یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائے۔ ہمارے ضروریات کتنی بھی ہو لیکن وہ اللہ کی ملکیت اور اللہ کے اختیار سے باہر نہیں ہو سکتی۔ ہمارے گناہ کتنے بھی بڑے ہوں، کتنے ہی وسیع کیوں نہ ہو، زمین سے آسمان تک ہمارے گناہ کیوں نہ ہو جائے، لیکن وہ اللہ کی رحمت سے کم ہوتے ہیں۔ اللہ کی رحمت بہت وسیع ہوتی ہے۔ اس پوری یقین کے ساتھ دعائیں مانگی جائے، اور یقین کی یہ صورت بھی ہو کہ اللہ ہماری دعاؤں کو ضرور قبول کرے گا۔ ایک بستی کے اندر بارش نہیں ہونے کی وجہ سے نماز استسقاء پڑھنے کے لیے جب لوگ شہر کے باہر گئے کہ بھئی دعائیں کریں گے اللہ تعالیٰ سے نماز پڑھ کر اور تاکہ بارش ہو جائے، تو جب وہ لوگ باہر سے نکل رہے تھے تو ایک چھوٹی سی بچی اپنے ہاتھ میں چھتری لیے ہوئے چل رہی تھی۔ لوگوں نے اس سے پوچھا کہ چھتری کیوں لیے ہوئے ہو؟ تو اس بچے نے کہا کہ ہم دعائیں مانگنے کے لیے جا رہے ہیں بارش کے لیے، تو ہو سکتا ہے کہ واپسی میں بارش ہو جائے، اس لیے میں چھتری لے کر چل رہی ہوں۔ اس طرح کا یقین ہو ہماری دعاؤں کے، چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں قبول ہو، تو تیسری بات جس کا ہم کو خیال رکھنا یہ ہے کہ ہماری دعاؤں کی اندر پوری توجہ و یکسوئی ہو، عاجزی اور انکساری ہو، اور خشوع اور خضوع ہو۔ دوستو، غافل دل کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول نہیں کرتا۔ یعنی ہم زبان سے تو کچھ الفاظ ادا کر رہے ہیں لیکن ہمارا دھیان کہیں اور ہے،
حدیث کے الفاظ ہے کہ اللہ تعالیٰ غافر اور بے پرواہ دل کی دعائیں قبول نہیں کرتا. تو دعاؤں کے اندر پوری توجہ، پورا کنسنٹریشن اور یکسوئی ہو. دوسرا کہ دعاؤں کے اندر ہمارے عاجزی، انکساری اور خشوع اور خضوع ہو. جب ہم اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہوں تو ہمارے دل کے اندر اللہ کی عظمت، اس کا جلال کی وجہ سے ہمارے اوپر ہیبت طاری ہو، ہمارے جسم کے اوپر کپ کپی طاری ہو، ہم اندر سے کانپ رہے ہوں اللہ کی عظمت اور جلال کی وجہ سے، ہمارے آنکھیں نم ہوں یا آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہو. ایسی کیفیت اور اس خشوع اور خضوع کے ساتھ دعائیں مانگیں گے تو انشاءاللہ اللہ ہمارے دعاؤں کو قبول کرے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کے اندر کہ ادعوا ربکم تضرعا، کہ اپنے رب کو خوب آہوازاری کے ساتھ اور گل گڑا کر دعائیں مانگو. دوستو اللہ کو آنسو بے انتہا پسند ہے. جب ایک بندہ اللہ کے سامنے آنسو بہاتا ہے تو اللہ کی رحمت مچل جاتی ہے. تو جب ہم روئیں، جب ہم دعائیں کریں تو رونے کی کوشش کریں، خوب روئیں. اگر رونا نہیں آتا تو رونے کی نقل کریں. نقل کرتے کرتے ایک وقت اصل تک ہم پہنچ جائیں گے اور ہم کو اصل میں جو رونا آ جائے گا. ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ دعا کرتے وقت ہمارا یہ تصور ہونا چاہیے کہ ہم تو ایک درماندہ فقیر ہے، ایک محتاج اور مسکین ہے. ہم اللہ کے در پر صرف مانگتے ہیں. اگر اللہ ہم کو یہاں سے واپس لوٹا دے گا تو پھر ہم کدھر جائیں گے، کس سے مانگیں گے؟ جو کچھ دیا ہے اللہ ہی نے دیا ہے. اب اللہ اگر ہم کو واپس کر دے گا تو پھر ہم کو کون عطا کرے گا؟ اس تصور کے ساتھ مانگے، اپنی احتیاج اور اپنی محتاجی کا ذکر اللہ کے سامنے کرے. جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کتنا اچھے انداز میں اپنی کمزوری اور اپنی محتاجی کا اظہار اللہ کے سامنے کرتے تھے. آپ فرماتے الہی عبدکا ببابکا، اے میرے الہ تیرا بندہ تیرے در پر ہے. مسکینکا ببابکا، تیرا مسکین تیرے در پر ہے. سائلکا ببابکا، تجھ سے سوال کرنے والا تیرے در پر ہے. فقیرکا ببابکا، تیرا فقیر تیرے در پر ہے. ضعیفکا ببابکا، تیرا کمزور اور تیرا ضعیف بندہ تیرے در پر ہے. ضعیفکا ببابکا، اے اللہ تیرا مہمان تیرے در پر ہے. اس انداز میں ہم لوگ اللہ تعالیٰ کے سامنے دعائیں مانگیں. چوتھا پوائنٹ یہ ہے کہ جب بھی ہم کو دعائیں مانگنے کی ضرورت پڑے، دعائیں تو مسلسل مانگتے رہنا چاہیے، لیکن ہم کوشش کریں کہ دعا مانگنے سے پہلے یا دعا کرنے سے پہلے کوئی نیکی ہم کر لیں، کوئی اچھا کام ہم کر لیں، کوئی صدقہ اور خیرات کر لیں، پھر اللہ تعالیٰ سے ہم دعائیں مانگیں. تو یا پھر یہ کہ پہلے جو ہم نے کوئی نیکی کی ہوگی اور وہ نیکی جو ایک دم جس کے اندر انتہائی درجے کا اخلاص ہوگا، یا پھر وہ کہ جسے اللہ کے علاوہ کوئی اور نہیں جانتا ہوگا، ایسی نیکی اور ایسے اچھے کام کا حوالہ دے کر ہم اللہ تعالیٰ سے مانگیں. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا کہ 3 مسافر جب غار کے اندر پھنس گئے تھے، طوفان کی وجہ سے پتھر نیچے گرنے کی وجہ سے غار کا دروازہ بند ہو گیا تھا، تو ان لوگوں نے کتنا اچھے انداز میں اپنے اعمال کا ریفرنس دے کر اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگی تھی، تو وہ پورا پتھر وہاں سے ہٹ گیا تھا. وہ واقعہ آپ پڑھیں، بہت ہی دلچسپ واقعہ ہے. دوستو 5واں پوائنٹ یہ ہے کہ ہم کوشش کریں کہ وہ دعائیں جو اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبروں کو سکھلائی ہے تو ان دعاؤں کو ہم یاد کریں اور اپنے ضروریات کا تذکرہ بھی اللہ تعالیٰ سے انہی دعاؤں کی شکل میں کریں. بہت ایک وسیع سمندر ہے دعاؤں کا، قرآن کے اندر بھی اور احادیث کی کتابوں کے اندر بھی. کیا آپ بھی اس بات سے اتفاق نہیں کریں گے کہ جو دعائیں اللہ نے سکھلائی ہے پیغمبروں کو، تو ان دعاؤں سے زیادہ پر اثر، ان سے زیادہ مٹھاس والی دعائیں، ان سے زیادہ سوز والی دعائیں، ان سے زیادہ جامع ترین دعائیں اور کون سی ہو سکتی ہے؟ تو کوشش کریں ہم ان قرآنی دعاؤں کو یاد کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعائیں مانگتے تھے ان دعاؤں کو یاد کریں، تو یہ بہت اچھی چیز ہوگی. ورنہ اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں تو یہ ضروری بھی نہیں ہے کہ ہم بس وہی دعائیں یاد کریں. ہم اپنے الفاظ میں، ہم اپنی زبان میں بھی اللہ تعالیٰ سے جو دعائیں مانگ سکتے ہیں. نیکسٹ پوائنٹ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دعائیں مانگنے سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا نہ بیان کی گئی ہو، مجھ پر درود نہ بھیجا گیا ہو، وہ دعائیں آسمان کے اندر معلق رہتی ہے، لٹکی بھی رہتی ہے، اللہ تک نہیں پہنچتی ہے. کتنا صاف حدیث کے اندر یہ دعاؤں کی شرط بیان کی گئی ہے، لیکن افسوس سے ہم اس کو فالو نہیں کرتے ہیں. تو جب بھی ہم دعائیں کریں تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، مختلف تسبیحات کا ورد ہم کریں، پھر اللہ کے رسول پر درود بھیجیں اور اس کے بعد اپنے ضروریات کو اللہ کے سامنے رکھیں. انشاءاللہ اللہ قبول کرے گا. دوستو ایک آخری بہت امپورٹنٹ پوائنٹ آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے چلا ہوں، وہ یہ کہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں.
مختلف دعائیں کرتے ہیں، ہم خوب مانگتے ہیں، لیکن کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو قبول نہیں کرتا ہے، تو ہم مایوس ہو جاتے ہیں، ہم تھوڑا سا اللہ تعالیٰ سے نعوذ باللہ ناراض ہو جاتے ہیں، یہ ہم کبھی کبھی دعائیں کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ بہت برا عمل ہے، یہ شیطان کا وسوسہ ہوتا ہے۔ دیکھیے، دعا ایک عبادت ہے، وہ قبول ہو یا نہ ہو اس کا ثواب تو ہم کو ضرور ملے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتنی پیاری بات فرمائی۔ آپ کہتے ہیں کہ مجھے دعائیں کرنے کی فکر ہوتی ہے، مجھے دعائیں قبول ہوگی یا نہیں ہوگی اس کی فکر نہیں ہوتی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ دعا کرنے کی اگر توفیق اگر مل گئی ہے تو قبول بھی انشاءاللہ دعائیں ہو جائے گی۔ آپ جانتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دعا جب آدمی کرتا ہے تو 3 اس کے لیے اس کے اجر ہوتے ہیں، 3 چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہے، اور کسی بھی صورت میں بندہ دعا کرنے کے نتیجے میں ناکام نہیں ہوتا۔ پہلی بات تو یہ ہوتی ہے کہ اس کی دعائیں قبول کر لی جاتی ہے۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ اس کی کسی مصیبت کو ٹال دیتے ہیں۔ ہم کو احساس بھی نہیں ہوتا ہے کہ فلاں کوئی مصیبت ہم پر آنے والی ہوتی ہے اور وہ ٹل گئی ہے، لیکن وہ دعاؤں کے نتیجے میں ٹلتی ہے۔ اور تیسرا اس کا اجر یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھلے ہی دنیا کے اندر دعائیں قبول نہیں کرتا ہے، لیکن کل قیامت کے روز ان دعاؤں کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ ہمارے درجات کو بلند کرے گا، اس کا اجر ہم کو آخرت کے میدان میں عطا کرے گا۔ حدیث کی کتابوں میں ایک بہت ہی پیارا سا مکالمہ، کنورسیشن ہے، کل آخرت کے میدان میں اللہ تعالیٰ بندے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان میں جو ہوگا، اللہ بندے سے سوال کرے گا کہ بندے ذرا بتا کہ فلاں تو نے دعائیں مجھ سے کی تھی کہ تیری وہ مصیبت ٹل جائے، تیرا وہ غم دور ہو جائے، تو کیا میں نے وہ دعاؤں کو قبول کر لیا تھا؟ تو بندہ کہے گا کہ ہاں اللہ تعالیٰ تو نے اس کو قبول کر لیا تھا اور میری مصیبت کو ٹال دیا تھا۔ پھر اللہ اس کو یاد دلائے گا ایک اور موقع پر تجھے پریشانی کا سامنا ہوا، تو نے مجھے دعائیں مانگی، تو میں نے کیا تیری دعائیں قبول نہیں کی تھی کہ تجھے یاد نہیں؟ بندہ کہے گا ہاں اللہ تعالیٰ تو نے میری وہ دعائیں قبول نہیں کی تھی۔ تو پھر اللہ تعالیٰ بڑا ہی پیارا جواب دے گا، دیکھ اس دعا کے نتیجے میں، اس کے عوض میں جو میں نے قبول نہیں کی تھی، میں نے تیرے لیے جنت میں طرح و طرح کی نعمتیں میں نے رکھی ہے۔ کتنا پیارا سا یہ اجر ہے دوستو۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے روز حشر کے میدان میں ہماری کوئی دعا ایسی نہیں ہوگی جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ یہ نہ کہے کہ یہ دعا میں نے قبول کی تھی اور یہ دعا کا میں اجر تجھے عطا کروں گا۔ تو بندہ جب یہ دیکھے گا تو وہ تصور کرے گا کہ کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہیں ہوتی اور ہر دعا کا اجر مجھے آخرت کے میدان کے اندر مل جاتا۔ ایک آخری بات یہ ہے کہ دعا تو ہر وقت میں اور ہر جگہ مانگی جا سکتی ہے، لیکن کچھ مخصوص اوقات آئے ہیں، مخصوص کچھ سچویشن آئی ہیں کہ ان موقعوں کی دعائیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ وہ میں آپ کو یہ فوٹو کی شکل میں آپ کو دیتا ہوں، اس کو آپ پڑھ لیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔